میں کیا کہوں کہ اس کا ساتھ کیسا ہے، وہ ایک شخص پوری کائنات جیسا ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں سمیرہ حمید کا لکھا ہوا خوبصورت ناول یارم۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یارم ناول کا بقیہ پارٹ۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مزید اچھی تحریریں سننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ بندے رہیں۔ میرے چینل کو میرے نئے ویورز ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے، ناول اچھا لگے تو لائک کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میرے چینل کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یارم ناول کا بقیہ پارٹ۔ ایسا نہیں ہے، دادا غصے سے بولے۔ تو پھر کیا ہے بابا؟ آپ کے اور امراحہ کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ آپ نے اسے مینچسٹر بھیجا، میں چپ رہا۔ اب اس کی زندگی کا فیصلہ میں کروں گا، باپ ہوں اس کا۔ آلیان بہت اچھا لڑکا ہے واجد، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کیا؟ کیا سب اچھے لوگوں کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے؟ ہاں لکھا ہوتا ہے، خاندان، باپ دادا، شرافت رکھ رکھاؤ، حسب و نسب، یہ ہوتی ہیں پریشانیوں کی لکھائی۔ ایک عورت کو اٹھا لائے اس کی ماں بنا کر، وہ اس کی ماں ہی ہے واجد، سگی ماں تو نہیں نا پھر۔ اور باقی کے بچے وہ سب کون ہیں؟ یہ کیسا خاندان ہے؟ نہ آگے نہ پیچھے، ایک عورت اس کے 10 بچے، ایک عظیم ماں کی بے عزتی کر رہے ہو واجد۔ دادا نے دلی افسوس سے کہا، آپ نے میری بے عزتی کی ہے ایسے لوگوں کو گھر بلا کر۔ کوئی ضرورت نہیں اب امراحہ کو وہاں جانے کی، پہلے غلطی کر دی آپ کے حوالے کر کے۔ کیا بیٹی بیٹی لگا رکھی ہے؟ بیٹی تب ہوتی اس کے درد سمجھتے، کبھی آنسو پونجے اس کے؟ اسے کھلایا پلایا جوان کیا، کیا کم ہے؟ بڑا احسان کیا ہے کھلا پلا کر۔ جو جیتا رہے کھلانا پلانا ہی سب نہیں ہوتا۔ تم نے محبت کی ادائیگی کب کی؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ رونے کے لیے وہ گھر کے کس کونے کی طرف بھاگتی ہے۔ ہاں میں ایک برا باپ ہوں، اب چپ کر جائیں، ساری بات ختم۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، آخری رائے تم سے لی ہے، فیصلہ میرا ہی ہوگا۔ دادا نے ایسے سنجیدگی اور مضبوطی سے کہا کہ واجد صاحب رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ امراحہ دانیہ کے کمرے میں تھی، وہی سب بآسانی سن رہی تھی۔ آپ مجھے سب سچ سچ بتائیں، کیا ہے یہ سب؟ آلیان کی والدہ ایک غیر مسلم تھی، اس نے ایک مسلمان ولید سے شادی کی، آلیان ہوا اور وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا، دھوکہ دیا اس نے اسے اور دوسری شادی کر لی۔ آلیان کی ماں اور خاتون مہر ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی تھی۔ واجد اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جو انہوں نے کہا آسان نہیں تھا۔ آپ ایک غیر مسلم عورت کے بیٹے کے لیے امراحہ کے رشتے کی بحث کر رہے ہیں؟ تجربے کی آنکھ سے دیکھا ہے میں نے یہ سب، دیکھ چکا۔ پہلے بھی دادا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کمرے میں دادی اور اماں آ گئی کہ بات بڑھ نہ جائے۔ دادا نے سب کو دیکھا اور کہا، امراحہ میری ہے اور اس کے فیصلے کرنے کا حق بھی میرا ہے۔ آلیان بہت اچھا لڑکا ہے، مجھے اس کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں، مجھے وہ پسند ہے، میں امراحہ کی شادی اسی سے ہی کروں گا۔ آپ کو لڑکا پسند ہے یا پھر آپ کی لاڈلی اسے خود پسند کر کے لائی ہے؟ واجد تیزی سے کہتے امراحہ کی طرف بڑھے۔ امراحہ، انہوں نے چلا کر بلایا۔ واجد دادا ان کی طرف لپکے، تمہیں وہاں پڑھنے بھیجا تھا یا یہ سب کرنے؟ وہ دانیہ کے کمرے میں اس کے پاس گئے اور بازو سے جھنجھوڑا۔ دادا نے لپک کر انہیں امراحہ سے دور کیا۔ عمار، دانیہ، علی سب کمرے میں موجود تھے۔ جاہلوں والے طریقے نہیں کرو، تحمل سے بات کرو۔ کون ہے یہ امراحہ تم جسے یہاں لائی ہو؟ دادا اسے بازو سے پکڑ کر بڑے جتن سے اپنے کمرے میں لائے۔ امراحہ رونے لگی، یہ اس کی خوش فہمی تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹھ جاؤ واجد، خدا کے لیے تم وہ ہو، اپنی اولاد کے پاس بیٹھ کر پیار سے کبھی بات نہیں کی۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ امراحہ وہاں کون سے مضمون میں پڑھ رہی ہے اور چلے ہو اس کی زندگی کے فیصلے کرنے۔ تم جیسے باپ ہوتے ہیں جن کی اولاد گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہے۔ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھو، اسے سنو، اس کی جگہ خود کو رکھو، پھر دیکھو۔ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں، بات ختم۔ بس نہیں، آپ نے شہریار کی بات کی تھی، اس کے خاندان کو بلوا لیں، تو تم نہیں مانو گے؟ کبھی نہیں، میں نے اپنی ناک نہیں کٹوانی خاندان میں، ٹھیک ہے؟
واجد بات ختم۔ دادا نے دادی اماں کو اندر بلوایا اور کہا جمعے کو امراحہ اور آلیان کا نکاح ہے، میں نے امام صاحب سے بات کر لی ہے، یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ دیں۔ بابا بچکانہ ہوتی تو چھوڑ دیتا، میں نے خاندان کے سمجھدار لوگوں سے بھی بات کر لی، آپ نے ڈھنڈورا پیٹ دیا کیوں؟ دادی اماں کی آواز سے سہم گئی امراحہ مینچسٹر بھی دادا کی مدد سے گئی تھی۔ سب پر اچھی طرح بات واضح ہو گئی کہ اس کی زندگی کے باقی فیصلے بھی انہیں نے ہی کرنے ہیں۔ وہ آلیان میں کچھ دیکھ کر ہی تو اس کے حق میں اتنا بول رہے تھے، وہ کبھی بھی امراحہ کا برا نہیں چاہتے تھے۔ سنو واجد، زندگی میں پہلی بار اس کے دل کی بات کو سمجھو، تمہاری بیٹی اس لڑکے کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے اور تمہاری مرضی اس میں لازم چاہیے۔ تو آپ مان رہے ہیں امراحہ ہی لائی ہے اس لڑکے کو؟ میں سوالوں جوابوں میں تم سے نہیں جیت سکتا، تم امراحہ کو نافرمانی کی بد دعا بھی دے سکتے ہو، مگر یاد رکھنا فرما بردار اولاد کو بد دعا نہیں لگتی۔ امراحہ بالغ ہے، اسے اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہے، مگر اس نے یہ سب تم پر چھوڑا۔ فرض میں سب سے پہلا فرض محبت کا ہوتا ہے۔ دادا نے لیڈی مہر کو سب بات سے آگاہ کیا، مگر آلیان کو کچھ نہیں بتایا۔ ایک بار بابا پھر امراحہ کے پاس آئے۔ تمہارے دادا تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم انہیں کہو تمہیں منظور نہیں، پاکستان میں کمی نہیں لڑکوں کی۔ امراحہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ چلائے امراحہ، ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ دادا ان دونوں کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے لیے کچھ تو آسانیاں پیدا کریں، بہت دھیمے سے اس نے کہا۔ جانتی ہو لوگ کتنی باتیں کریں گے، لوگ تو پیدا ہی باتیں کرنے کے لیے ہوئے ہیں، میں اور تم بھی تو لوگ ہیں۔ آج ہم شروعات کرتے ہیں، سب کے خود منہ بند ہو جائیں گے۔ دادا نے بھی آرام سے سب بول دیا۔ دنیا آپ کے اشاروں پر نہیں چلے گی، دنیا میرے اشاروں پر نہیں چلے گی تو میں بھی دنیا کے اشاروں پر نہیں چلتا۔ امراحہ کی خوشیاں تو میں ہرگز اس کالی سیاہی سے نہیں لکھوں گا، مجھے معلوم تھا یہی کچھ ہوگا۔ بابا غصے سے چلے گئے۔ دادا اس کے پاس اسے چپ کروانے لگے۔ اس لیے میں نے تمہیں اور آلیان کو یہاں بلوایا، میں چاہتا تو مینچسٹر آ کر تم دونوں کی شادی کر دیتا، پھر تمہارا باپ بھی کہتا کہ تم نے خود سے کر لی اور میں پردے ڈال رہا ہوں، پھر کبھی خاندان والے لڑکیوں کو پڑھنے نہیں بھیجتے باہر۔ بہت سوچا میں نے اس بارے میں، اب ایک آخری حال یہی ہے کہ تم خود واجد کے پاس جاؤ، کوشش کر کے دیکھو، شاید مان جائے، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر اس کے کمرے میں آ گئے۔ وہ خاموش بیٹھے تھے۔ امراحہ قریب جا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھ پر وہ بوجھ نہیں ڈالیں جو میں اٹھا نہیں سکوں، بہت مشکل ہو جائے گا پھر سب۔ میں تمہارا باپ ہوں، میرا کچھ خیال کرو، میں تمہارا برا نہیں سوچوں گا، میرے بھلے پر ہاں کر دیں۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ امراحہ ان کا انکار ہی رہا۔ وہ ان کا ایسے سن کر کتنی دیر ان کے پاس روتی رہی، دل میں سوچ رہی تھی دادا بھی نہ مانتے تو یہ ناممکن ہو جاتا۔ جمعے کو تمہاری بیٹی کا نکاح ہے واجد دادا، یہ کہہ کر امراحہ کو لے کر چلے گئے۔ یہ نکاح کبھی نہیں ہوگا دادا۔ امراحہ اور رونے لگی۔ اگر اللہ کی طرف سے لکھا ہے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تمہارے باپ نے کہا کہ بے دین لڑکے کو لڑکی سونپ کر خود نتائج بھگتنا، میں خود ڈگمگا جاتا ہوں۔ بڑے کہتے ہیں کسی کا رشتہ لینا ہو اس کی ماں کو دیکھا، اور میں نے خاتون مہر کو دیکھا، بہت اچھی ہیں، انہوں نے اچھی پرورش کی، تو میں تسلی میں ہو جاتا ہوں۔ دادا نے بات ختم کی، چپ چپ ہو گئے، جیسے نئے سرے سے حساب کتاب کر رہے ہوں۔ لیڈی مہر گھر آئی پھر سے بات کرنے، مگر بابا چپ کر کے گھر سے نکل گئے۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ ساری صورتحال آلیان کو خبر ہو گئی، یہ بھی کہ امراحہ چاہتی تھی مجھے ابھی کچھ نہ پتہ چلے، ٹوٹ نہ جاؤں، پہاڑ تھا کہ سر ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ لیڈی مہر نے آلیان کو سوچوں میں گم دیکھا اور سمجھایا کہ تم روایتوں کے بارے میں غلط نہیں سوچو، امراحہ کے دادا نے ہمیں سب پہلے بتا دیا تھا، کچھ نہیں چھپایا گیا، سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ایک دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ امراحہ کے باپ کے لیے تم غلط ہو اور تمہارے لیے وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آپ خبردار رہنا، سب کا سامنا کرنا الگ، دو باتیں ہیں ماما۔ میں ان کے اسٹور گیا، سارا دن خوف زدہ ہی رہا، خود کو بہت کمتر محسوس کیا اور
خوف شدت سے لگا کہ وہ میری ماما کے بارے میں کچھ کہہ دیں گے۔ میں ان کو اپنا سمجھتا ہوں کیونکہ وہ امراحہ کے سب اپنے ہیں، لیکن وہ مجھے کبھی اپنا نہیں بنا سکتے۔ وقت لگے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب غلط بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو تو بھی سوچو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ سب پر امید ہونے سے نہیں ہوتا نا ماما۔ سب کچھ ایک طرف عالیان بری طرح تکلیف میں تھا کہ اسے پسند نہیں کیا گیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ سب سے پیچھے رہ جانے والا ہے، بیکار انسان ہے، جیسے ولید البشر اس کی طرف دیکھ کر کہکا لگا رہا ہو کہ دیکھ لی اپنی حیثیت، تم دو عظیم عورتوں کے بیٹے ہو، میرے دل میں تمہاری بہت قدر ہے۔ یہ دو عورتیں سب کے لیے کیوں عظیم نہیں ہیں؟ اس نے امراحہ کے والد کا نام نہیں لیا۔ تو تمہارے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں جو میں اور امراحہ ان کے بارے میں رکھتے ہیں؟ عالیان شرمندہ سا ہوا۔ ایسا نہیں ہے، جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ دادا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ نے تو کہا تھا آپ نے نکاح والی بات امراحہ کے بابا کو منانے کے لیے کی تھی۔ میں بس اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، اگر مان جاتا تو بات اور تھی۔ آپ یہ سب امراحہ کے لیے کر رہے ہیں؟ میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں، نہ میں نہ تم اور نہ یہ فیصلہ۔ مجھے نہیں لگتا یہ نکاح ہوگا، میں خوف زدہ ہوں، اس لیے دل کی بات کہہ دی۔ دادا کے جانے کے بعد دیر تک سائیں سے باتیں کرتا رہا، اس کے بعد کارل سے کی۔ امراحہ ویرا سادھنا سے ساری رات رائے اور تسلیاں لیتی رہی۔ دادا نے یہ بھی امراحہ کے باپ سے کہا کہ تمہاری بیٹی نے ایک بار خودکشی کی کوشش کی اور مری نہیں، اب وہ بنا خودکشی کے مر جائے گی، تم قبر پر بیٹھ کر آنسو بہانا۔ بات اس انداز سے کی گئی کہ دل رو دینے کو ہو گیا۔ دادا امراحہ کے پاس آئے، وہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ میں نے ویزے کے لیے کاغذات جمع کروا دیے ہیں، جلد ہی میں بھی مانچسٹر آ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے واجد دانیہ اور سب کو آنے کی اجازت دے دے گا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں دادا؟ وہ مجھے یہاں سے جانے دیں گے تب نا؟ امراحہ اب اپنے باپ کی خاموشی کا احترام کرو۔ یہ نکاح جمعے کو ہوگا ورنہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے نکاح کا فیصلہ ہی کیوں کیا؟ دادا سال 2 سال ٹھہر جاتے، ابا مان جاتے۔ میری عمر دیکھو امراحہ، اتنا بڑا سوتا بھی ہے تو لگتا ہے اب آنکھ قبر میں کھلے گی، پھر میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ میں ساتھ ہوں تو واجد نہیں مان رہا، میں نہیں ہوں گا تو کیا کر لو گے؟ اس نے اپنی ایک دوست کو گھر آنے کا کہہ دیا تھا۔ آپ اپنے مرنے کی باتیں ایسے بے رحمی سے کیوں کر رہے ہیں؟ امراحہ ان سے لپٹ گئی۔ موت تو اپنے وقت پر آ جاتی ہے، کسی سے مشورہ تھوڑا کرتی ہے۔ اگر موت پوچھ کر آتی تو دنیا کا کوئی کام ادھورا نہیں رہتا۔ اپنی ماں کے بعد میں نے تم سے بے حد محبت کی، اس کی وجہ نہیں جان سکا۔ میں نے جو تمہیں تکلیف دی اس کی جتن کرتا ہوں، آپ نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی ہے، میں نے دی ہے۔ اب دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ امراحہ اور دادا ساری رات باتیں کرتے رہے۔ اس رات کا امراحہ کو صبح ہونے کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ اس دن کی روشنی آگے وقتوں کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی۔ کیا تمہاری یونیورسٹی میں سب عالیان جیسی ہی ہیں؟ دانیہ نے پوچھا۔ نہیں، سب الگ الگ ہی ہیں۔ عالیان تمہیں اچھا لگا؟ لفظ اچھا بہت چھوٹا ہے۔ عالیان اور دادا خریداری کرنے گئے، ان کو موقع مل گیا۔ دادا اکثر کہا کرتے تھے، امراحہ کی قسمت تم سب پر بازی لے جائے گی، دادا کی ساری دعائیں تمہیں ہی لگ گئی۔ ویسے دادا مجھے بھی کہتے رہتے ہیں کہ میں بھی ان کی پیاری ہوں، اب دیکھتے ہیں کتنی دعائیں لگتی ہیں مجھے۔ امراحہ ہنسنے لگی، بہت خوش بھی تھی۔ امراحہ اور بابا کا خیال آتے ہی بجھ بھی جاتی۔ یہ خیال آتا، امراحہ عالیان کے لیے انکار کر دو، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں وہ سو نہیں سکی، کھانا صحیح سے کھا نہیں سکی، سر میں کیسے درد رہا اس کی بھی وہ پرواہ نہیں کی۔ زندگی ایک دم سے پھر سے ایسے پیچیدہ لگنے لگی جو کبھی حل نہ ہو سکے۔ دادا کی ساری حکمت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب معمولی ہے تو مجھے کیوں غیر معمولی لگ رہا ہے؟ وہ یہ سب سوچتی۔ ادھر کارل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسکرین سے عالیان کا گلا دبوچ لے۔ تم شادی کر رہے ہو میرے بغیر؟ تو نہیں کرنی تھی کیا؟ زیادہ بکواس نہیں کرو، زیادہ ایمرجنسی ہے، کچھ دن رکو، مجھے آنے دو۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ ضروری ہے، اور یہ شادی نہیں۔ شاویز کا کہنا ہے نکاح شادی ہی ہوتا ہے۔
अरे शादी रुखसती होती है, निकाह नहीं। इमराहा के लिए हम कैसे भाग दौड़ की, दिन सोए नहीं, दिन रात सोए नहीं, वो हस्पताल थी, तो अब शादी हमारे बगैर। कार्ल और दुखी लगने लगा। तुमने तो कहा था बस इमराहा के घर वालों से मिलने जा रहे हो। मामा ने मुझे यही कहा था। कार्ल, तुमने कहा था इमराहा को जीत लाना। यहाँ जीत लाने का माहौल नहीं है। निकाह इमराहा के दादा का फैसला है। मैं इनकार नहीं कर सका। काफ़ी देर वो कार्ल से बातें करता रहा। फिर उसने इमराहा और आलियान की कहानी मामा को सुनाई। वो सो गई। वो फिर भी नहीं सो सका। उसे डर था दादा अभी आएंगे और कहेंगे नहीं हो सकता। इमराहा का रोते हुए फ़ोन आएगा कि वापस चले जाओ, शादी नहीं हो सकती। इसमें सुबह हो गई। उसे समझ नहीं आ रही थी इस सुबह को कैसे खुशामदीद करे। उसने वो अंगूठी हाथ में ली जो मामा मार्गरेट ने उसे दी। मामा महर उसे साथ ले आई थी कि हाँ हो जाए तो इमराहा को पहना देंगे। उसे यकीन होने लगा कि अब ये इमराहा के हाथ में नहीं देख सकेगा। इनकार का एहसास उस पर हैवी था। खुद को उसने सहराओं में भटकते पाया। उसने मामा के साथ नाश्ता करते वो नाश्ता ना करने का बहाना करता रहा। आलियान, तुम कब बड़े होगे? वो हंस दी। शादी के बाद। वो हंस नहीं सका। तुम ऐसे बुझे बुझे क्यों हो मेरे बेटे? सब बातों का इल्म होना तुम्हें ज़रूरी नहीं। इमराहा के दादा ने मुझे वादा किया है, वो मायूस नहीं लौटाएंगे। और भी बहुत सारी बातें हुई थी हमारे दरमियान। तुम बस ये जान लो वो ये निकाह जल्द से जल्द कर देना चाहते हैं। इमराहा के बाबा मान भी जाते तो भी वो मंगनी नहीं करते। आलियान, वो ज़रूर होकर रहेगा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय कर लिया है। तुमने कहा था तुम एक अच्छी दुआ मांगना सीख गए हो। इस अच्छी दुआ को फिर से दोहराओ। मैं आलियान से मोहब्बत करती हूँ और इमराहा से भी, और इस खालिस मोहब्बत में कोई खोट नहीं। अगर ब्राज़ीला में इमराहा की मौत हो जाती तो 2 लोग जाते। मैंने जान लिया कि एक के साथ 2 मौतें कैसे होती हैं। मैंने फिर खुद को रोक लिया। मेरा आलियान पर गिरफ्त थी जो कि इमराहा पर नहीं थी। साईं कहता है बहुत कम लोग मिलाने का सबब बनते हैं, अक्सर दूर करने वाले ज़्यादा होते हैं। आलियान को इमराहा से पहली नज़र में प्यार हुआ और उसे यही था सारी दुनिया में एक वही है जिसके साथ वो रह सकता है। आप सबका कहना है मैं अकेली हो गई हूँ। मेरा मानना है अब इमराहा के बगैर शायद ही मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो। जब मैं मैनचेस्टर आ रही थी तो पापा ने कहा था देखता हूँ तुम मैनचेस्टर से ऐसा क्या लेकर आती हो जो रूस से नहीं मिलता। तो अब मेरे पेश करने के लिए इमराहा है। सारी क्लास हंस दी। इमराहा के पास आलियान है, आलियान के पास कार्ल और कार्ल के पास शैतान। किसी एक ने कहा तो सब हंस पड़े, कार्ल भी। आलियान इस वक्त पाकिस्तान में है और चंद घंटों में उसकी शादी हो जाएगी और मुझे उनकी शादी में शिरकत करनी है। वो बहुत धीमा बोली, उनकी हंसी में शामिल भी नहीं हो सकी। मुझसे एक लड़की ने कहा कि अब इमराहा से हार मान ली, दोस्ती ख़त्म कर ली। तो हम कोई हालत जंग में नहीं थे और दोस्ती तो वैसी ही है। मैंने हकीकत को खुले दिल से कबूल किया है। इमराहा और आलियान की कहानी को नेक तमन्नाओं की ज़रूरत थी। मैं आज के दिन उनके लिए बहुत दुआ गो हूँ। उसकी आवाज़ में नमी थी। सब जान गए कि वो बहादुर बनने की कोशिश कर रही है। मैं खोखली हिंदी हंस रही हूँ। मैं आलियान को बहुत याद करती हूँ। उसका हाथ पकड़ने का हक मैंने खो दिया। साईं जो इन दोनों को अपने साथ ले जाने आया था क्लास के बाहर, सब सुनकर उसका दिल सुकड़ने लगा। फिर वीरा क्लास से ऐसे निकली जैसे आलियान की ज़िंदगी से। वो जुम्मे की नमाज से 2 घंटे पहले ही आ गया और मस्जिद में टेक लगाए गुंबद को देख रहा था। वो बहुत शदीद मार्गरेट को याद कर रहा था। उसकी आंखें भीग रही थी और वो महसूस कर रहा था मरने वाले हमारे साथ साथ ज़िंदा रहते हैं। बहुत देर वो सर झुकाए ऐसे बैठा रहा। उसने अपने सर को ज़रा सा ऊपर उठाया, हाथ में पकड़ा, झूमर माथे पर लगा कर देखने लगी। सुर्ख दुपट्टे को खींचकर नाक तक घूंघट की सूरत ले आई। दादा ने एकदम से दरवाज़ा खोला तो वो घबरा गई और झूमर वाला हाथ समेट कर नीचे कर लिया। घूंघट नाक तक ही रहा। उसने रुख नहीं मोड़ा। दादा ने आईने से देखकर कहा दुल्हन दुल्हन खेलने वाली अब खुद दुल्हन बनी हुई है। वो एक नए रूप में लग रही थी, एक अलग इमराहा। दादा ने सोचा पुरानी इमराहा कहाँ गई, नया रूप कहाँ से चुरा लाई। झूमर वाले हाथ को पसीना आ गया।
اس نے گھونگھٹ اٹھا کر مڑ کر دادا کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اس نے نہ میک اپ کیا تھا نہ زیور پہنا تھا، دائرے میں لگی مہندی اس کے ہاتھ پر براجمان تھی۔ اس نے ابھی جوتے نہیں پہنے تھے مگر قد میں اونچی تھی۔ آج اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ آج مسرت پر اس کی بادشاہی تھی۔ دادا نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی اور ہاتھ پکڑ کر واجد کے کمرے میں لے آئے۔ وہ خوف سے کچھ بول نہیں سکی۔ دادا نے بابا کا ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیا، پھر لے کر باہر آ گئے۔ اماں دادی نے سب کیا جو انہیں خیرات کرنا تھا۔ شاہی گاؤں کے لوگ استقبال کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی ہو گئی اور دعا مانگی جانے لگی۔ نماز کے بعد دادا حماد اور چند بزرگ آلیان کے پاس آ گئے۔ خواتین والے حصے میں لیڈی مہر بھی آ گئی اور نماز سے پہلے وہ انہیں دعائیں لے آیا تھا، ان کا ہاتھ چوم آیا تھا۔ دعا ہو گئی تو آلیان اٹھا۔ امام صاحب نے سب نمازیوں کے بیٹھے رہنے کا کہا اور پھر آلیان کا تعارف کروایا۔ یہ آلیان مارگریٹ ہے، یہ برطانیہ سے آئے ہیں، یہ مانچسٹر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ ان کی حقیقی والدہ فوت ہو چکی ہیں، یہ اپنی سرپرست والدہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ آلیان الحمدللہ مسلمان ہیں اور بنت عبدالواجد عبدالکریم سے نکاح کرنے آئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں آپ سب ان کے نکاح میں شرکت کریں اور دعائیں دیں۔ آلیان امراحہ کا، امراحہ آلیان کی۔ آلیان نے خود پر سب کی نظریں پائی اور مسکراہٹ چھپانے میں ناکام رہا۔ اس نے جانا کہ سب اس کے دل کی تیز تیز دھڑکن سن رہے ہیں۔ آلیان نے قریب بیٹھے دادا کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز سے پوچھا، اجازت ہے دادا؟ جواب میں دادا مسکرائے۔ آلیان قاری صاحب کو حق مہر اور سب تفصیلات بتا چکا تھا۔ پھر دادا نے گواہوں کے نام لیے اور ان کا تعارف کروایا۔ پھر قاری صاحب خواتین کے حصے میں گئے۔ نکارہ بجنے لگا، ساتھ نکاح۔ گھونگھٹ سے وہ دیکھ سکتی تھی کون آ رہا ہے اور کیسے ساتھ لا رہا ہے۔ وہ دونوں کتنے لوگوں کی موجودگی میں کہاں موجود ہیں۔ یارم یارم یارم، میرے یارم، میرے یار، میرے دوست، میرے محبوب۔ خوشی نے اپنے پرانے سارے معنی کھو دیے۔ وہ بگی سے اترا، کوئی اس جیسا نہیں تھا۔ اس کی طرف نظر بھر کے دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جو دلہا ہے، عنبر آب سا، عشق میں قیام سا، زبان فیض میں کلام سا۔ وہ سنجیدہ تھا مگر اندر اس کے جشن کا سا سما تھا۔ آنکھیں اس کے راز اگل رہی تھی۔ گھونگھٹ کے پار امراحہ مسکرا دی۔ اسے صبح آلیان کا میسج آیا تھا، ماما کہتی ہیں اگر خدا کی طرف سے نکاح طے ہے تو بس طے ہے، آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ لیڈی مہر اس کے ساتھ تھی اور وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا رہی ہے تاکہ اس کی ہنسی نمایاں نہ ہو۔ جب اس نے گھونگھٹ نکال لیا تو ویرا نے دیکھا وہ آج سے پہلے اتنی خوبصورت کبھی نہیں لگی۔ اگر یہ سرخ رنگ کا کمال ہے تو اسے ہمیشہ یہی پہننا چاہیے۔ سب باتیں کر رہی تھی۔ امراحہ نے اشارے سے چپ کروایا کہ امام صاحب آ رہے ہیں۔ اس نے آلیان کا نام نہیں لیا۔ امام صاحب جعفری کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ گئے۔ آلیان بھی انہی کے ساتھ بیٹھ گیا، باقی سب بھی۔ آلیان اور امراحہ جعفری کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ پل کے پل آلیان نے نظر اٹھا کر دیکھا، اسے سرخ رنگ کی جھلک نظر آئی۔ اس وقت اسے امراحہ کو دیکھنے کی جلدی نہیں تھی، اسے امراحہ کو سننے کی بے چینی تھی۔ وہ اس مقام تک اس کی رضامندی سے پہنچا تھا لیکن اسے وہ خاص جملہ سننا تھا۔ امام صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا۔ امام صاحب نے بنیادی نکات کے بعد امراحہ سے پوچھا، قبول ہے؟ من پسند سوال گلے گلزار، قبولیت دو دلوں کے رنگ ایک ہو جانے کو ہے۔ امراحہ نے چاہا کہ کہہ دے آلیان مارگریٹ قبول ہے۔ آلیان مسکرا دیا، امراحہ بھی، کیونکہ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا اور اس نے سن لیا کہ قبول ہے، یوں کہا کہ سب سن لیں۔ امراحہ کے بعد آلیان نے قبول ہے کہا، قبول ہے، اس نے پھر کہا۔ نکارہ بجنے لگا، قبول ہے، وہ کہتے رہنا چاہتا تھا، کوئی ایسی ساتھ نہ ہو جو سننے سے رہ جائے۔ دونوں کتنے خوش تھے، انہیں محسوس ہوا کہ اب تک جو خوشیاں ملی وہ کتنی چھوٹی ہیں اس خوشی کے سامنے۔ نکاح پاک عمل ہے، دو دلوں کے ملنے کا۔ امام صاحب نے خطبہ نکاح دیا اور دعا کرنے لگے۔ سب نمازی دعا میں شریک تھے۔ آمین
کر رہے تھے، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوں گے۔ پھر امام صاحب نے اٹھ کر عالیان کو گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ پھر دادا نے باقی سب نے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ عالیان کو لگا ساری دنیا نے اس کے نکاح میں شرکت کی ہے، اب جیسے ساری دنیا ہی جشن منا رہی ہے۔ حماد اور علی سب میں مٹھائی تقسیم کرنے لگے جو لیڈی مہر نے منگوائی تھی۔ پھر عالیان خود بھی مٹھائی تقسیم کرنے لگا، ڈھیروں مبارکیں وصول کی، بچوں کے گالوں پر جھک جھک کر پیار کیا۔ آپ دلہا ہو؟ ایک بچے نے مٹھائی لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں دلہا ہوں، اس نے خوش دلی سے کہا، بلکہ اس کا دل تھا بار بار پوچھا جائے کہ میں دلہا ہوں۔ دادا نے امراحہ کو کتنی ہی دیر سینے سے لگائے رکھا۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، مجھ سے زیادہ آج اس دنیا میں کوئی خوش نہیں۔ میں کبھی بھی آپ کا شکریہ ادا نہیں کر پاؤں گی دادا۔ بہت مشکل سے وہ یہی کہہ پائی۔ مسجد خالی ہونے لگی۔ عالیان نے اینسلم ہال میں مشترکہ مبارکباد دی اور کارل سائنس سے کتنی دیر بات کرتا رہا۔ دیکھ لو دلہا نہیں بھاگا، وہ مورگن سے کہہ رہا تھا۔ مورگن ہنسی، تو لاہور میں ہونا، روس ہوتے تو بھاگتے۔ ایک سایہ سا اس کے چہرے پر لہرایا۔ ابھی اس کی بات ویرا سے بھی ہوئی تھی اور وہ اس کے ساتھ کافی لمبا مزاح کرتی رہی۔ عالیان نے گہرا سانس لیا، شاید ہمیشہ اس کے دل میں رہنے والی تھی۔ اس نے پیارے دلوں میں ایک پیارے دل کی ملکہ لڑکی کو ہاں کہہ کے کیسے واپس موڑ دیا تھا۔ امراحہ کی صورت وہ فائدے میں رہا تھا، اس پیاری لڑکی کا نقصان کر کے اعلیٰ ظرفی میں وہ ویرا سے بازی نہیں لے سکتا۔ آپ شارلٹ اور مورگن کی شادی میں بھی رو رہی تھی۔ ماما میری میں بھی میں تو کہیں رخصت ہو کر نہیں جا رہا۔ اس نے ان کی نم آنکھیں صاف کی۔ لیڈی مہر ہنس دی۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میری بھی ماما۔ وہ مسکرایا، سب کے ساتھ فوٹو بنائے، پھر ماما کو گاڑی تک چھوڑ آیا اور دادا سے اجازت لی کہ کچھ دیر امراحہ کے ساتھ رہنے دے۔ عالیان نے اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں ماما کی انگوٹھی تھی۔ امراحہ نے دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا اور سر جھکا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر محرابی برآمدے میں لے آیا جس کی ٹھنڈی ہوا سجدوں اور دعاؤں کی گواہ بنی تھی۔ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ امراحہ مجھے عالیان کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسے اپنا آپ یاد آیا۔ عالیان مجھے زوجائے عالیان کہتے ہیں۔ اس کا بھی وہی حال تھا۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے امراحہ، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ایک لڑکی اس شہر کی ہوگی، میری جان اپنی مٹھی میں لیے ہوگی۔ مجھے اس میں شک ہے۔ کس میں؟ تمہاری جان میں اپنی مٹھی میں رکھتی ہوں، یہ اختیار تو تم رکھتے ہو۔ وہ ہنس دیا، پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ انگلی سے جھومر کو چھو کر پوچھا۔ یہ تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کتنا اچھا؟ اتنا کہ میں چاہتا ہوں تم اسے ایسے ہی ہر وقت پہنے رکھو۔ امراحہ من چاہی ہنسی ہنس دی۔ یہ ہر وقت نہیں لگایا جا سکتا، پھر بھی میں یہی کہوں گا، اسے ہر وقت لگایا جائے۔ امراحہ کے جسم میں ہلکا سا ارتعاش تھا اور عالیان یہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ زیر لب مسکرایا اور امراحہ نے اس کی مسکراہٹ کو بڑا محبوب پایا۔ جس محبت نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا تھا وہ اب اس کے نام کر دی گئی تھی۔ ملکیت کا یہ احساس سب پر حاوی ہو گیا۔ عالیہ نے سوچا جیسے چھپ کر دیکھنا وہ مقابل آ گیا۔ وہ کون ہے جو اس سے دور لے جائے؟ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں امراحہ، میں تم سے وہ سننا چاہتی ہوں۔ میں تم پر مر مٹا ہوں اور مجھے اپنا مر مٹنا بہت عزیز ہے۔ امراحہ دیر تک ہنستی رہی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ناراض ہو جایا کروں گا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگ جاؤں۔ میں تم سے لڑوں گا مگر کبھی دور نہیں کروں گا۔ میں عالیان تمہارا ہونے کا حق کبھی تم سے نہیں چھینوں گا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی مکمل زندگی گزارنا ہو، ہم بھی ان میں سے ہوں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم مکمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اب وہ رکا، اب بولنا نہیں، سننا چاہتا ہے۔ جو میں نے تمہیں پیغامات لکھے تھے مجھے ان میں سے کوئی سنا سکتی ہو؟ امراحہ نے اسے دیکھا۔ ایسا بھی کیا ضروری ہے نا؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ ایسے ہو گئی جیسے اسے تو اپنا نام بھی یاد نہیں۔ سندری امراحہ، اپنی یادداشت سنبھالو۔ کیسے میرے سر پر زخم آئے ہیں؟ تمہارے زخم تو ٹھیک ہو گئے ہیں، پھر بھی ان زخموں نے یادداشت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ مجھے یہ نہیں تھا کہ میں مرنے جا رہی ہوں، مجھے تھا کہ میں تم سے دور جا رہی ہوں۔ میں نے دنیا کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے سب بھول سکتی ہوں سوائے تمہارے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم بتاؤ۔ امراحہ کے لیے تالیاں۔ تم بجھ کر عالیان دنیا میں سب سے پیارا ہے۔ ہاں نہیں،
کیا میں پیارا نہیں ہوں؟ ابھی شادی ہوئی۔ اسے لگا اسے صدمہ ملنے والا ہے۔ نہیں، مطلب کہ اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب ہوگا بہادری آلیان کے دم سے ہے۔ تم کتنے خوش فہم ہو آلیان، مجھے ایسی خوش فہمیاں عزیز ہیں۔ آلیان تو تھکنے والا نہیں تھا۔ پھر اس نے اس کے سر پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ آئی یادداشت واپس؟ امراحہ ایسے خوش ہوئی جیسے واقعی یادداشت واپس آ گئی ہو۔ ایئرپورٹ پر صرف سادنہ ہی آئی تھی۔ آلیان کو حیرت ہوئی کہ کوئی بھی نہیں آیا۔ جاب پر جانا اتنا ضروری تھا سب کو؟ جب وہ گھر آئے تو آلیان مسکرا دیا۔ دنیا میں ایک ہی مظلوم قوم ہے جو اپنے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتی۔ ہر کام ممکن ہے، شوہر بن کر انسان بن جانا مشکل ہے۔ شوہروں کی قوم۔ امراحہ کے لیے ایک نوٹ پر لکھا تھا، ہمارے پاس اب 2 آپشن ہیں، مینچسٹر سے نکل جائیں یا امراحہ کو جھیلنا پڑے۔ کافی ہنسنے کے بعد وہ دونوں اندر کی طرف چل پڑے۔ لب کے دروازے پر ہاتھ رکھا، وہ ایسے کھولا جیسے اندر سے کسی سے دھکا دیا گیا ہو، اور ایک دم شٹل کاک کے کونوں خطروں سے فوج نمودار ہوئی۔ یک زبان چلائی، سرپرائز! کیسا اچھا سرپرائز تھا! کارل، ویرا، سائیں سب آگے کھڑے تھے۔ اٹس شو ٹائم! کارل نے انگلی اٹھا کر کہا۔ 1 2 3 کر کے گلے میں جھولتی گٹار پر زور سے ہاتھ مارا کہ امراحہ دوبارہ کانوں میں ہاتھ رکھ لیا کہ بحری ہی نہ ہو جائے۔ آلیان نے خود کو اور امراحہ کو اٹھانے کی کوشش کی، اور کارل، ویرا اور سائیں کا شو دیکھنے لگے جو کسی سٹار کی خوفناک نقل کر رہے تھے۔ پیچھے پوری یونی موجود ہوئی، ہل ہل کر ان کا ساتھ دینے لگی۔ پھر سب نے مل کر کہا، کانگریچولیشنز! امراحہ نے سوچا، کیسے شریف لوگ ہیں، کیسے مبارکباد دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے گفٹ دیا جو بعد میں امراحہ نے بہت شوق سے اپنے کمرے میں جا کر کھولا۔ پنچ نکل کر اس کے ناک پر جا لگا۔ بہت بار دیکھا تھا اس نے فلموں ڈراموں میں ایسا پنچ، مگر پھر بھی اس کی ناک کو سجا گیا۔ ایک تحفہ کارل کے لیے لایا تھا۔ آلیان لاہور سے گزرتے ایک ایسی دکان سے گزرا جو روایتی دیسی سامان تھا۔ وہاں سے آلیان نے کارل کے لیے حقہ پیک کروایا۔ اس کا طریقہ بھی پوچھا، تم سگریٹ بہت پیتے ہو، یہ ڈیڈ ہے اس کا۔ صرف ڈیڈ اٹھا لائے ہو؟ ماما بھی لاتے، وہ اگلی بار لے کر آؤں گا۔ لپکے، کیونکہ اب وہ محسوس کرتا کہ وہ پرسکون ہو گیا ہے۔ بے چینی کے نشان اس کے دل سے مٹنے لگ گئے تھے۔ کافی بناتے امراحہ کو یاد کرتا اور وہیں بھول جاتا۔ امراحہ کے ساتھ لگ جاتا، فون بند کرتا تو یہی سوچتا اب امراحہ کیا کر رہی ہوگی۔ کبھی کبھی اسے خواب میں ڈر کر اٹھ بیٹھتا جو برازیلیا میں ہوا۔ وہ اس ٹائم فون نہیں کرتا بلکہ سائیکل لے کر آ جاتا اور امراحہ کو سوتے دیکھ کر سکون ہوتا تو چلا جاتا۔ اب وہ دونوں مختلف کھیل کھیلتے۔ میں چھپوں گا، تم ٹائم نوٹ کر کے ڈھونڈنا۔ ایک بار ایک انکل آنٹی آئس کریم کھا رہے تھے، امراحہ وہاں چھپی۔ آلیان نے 1 منٹ میں بولا، فریزر۔ پھر آلیان چھپا تو امراحہ نے 15 منٹ میں ڈھونڈا۔ وہ ایسے کہ گرنے کا ناٹک کرتا رہا اور آلیان فوراً مل گیا اور اس نے پکڑ لیا۔ پھر دونوں کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ کتنی بڑی ڈرامے باز ہو تم! چلو پھر سے۔ وہ ساری بات سمجھ گیا۔ یہ ڈرامہ 100 بار بھی ہوا تو تم اس جال میں آ جاؤ گے۔ میں پھر گر جاؤں گی تو پھر سے آ جاؤ گے۔ آلیان نے چھپ جانے والا کھیل کسی اور دن کے لیے رکھا اور اسے وہ خواب سنانے لگا جس میں پھولوں سے لدی کشتی ان دونوں کے ساتھ رواں تھی۔ اس نے اس خواب کو سچ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ لیڈی مہر چند دن مورگن کے پاس رہ آئی تھی۔ وہ نانی بن گئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خدا کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرے۔ انسان دوست کو خدا نوازتا ہی رہتا ہے، وہ کبھی دکھی نہیں ہوتے۔ ویرا کا بھائی چند دن کے لیے مینچسٹر آیا۔ ایک کار میں اسے ٹھونس کر مینچسٹر گھمایا۔ بیچارہ پچھلی سیٹ پر کارل، آلیان اور سائیں کے ساتھ پچک کر بیٹھا رہا اور ویرا کار چلاتی رہی۔ امراحہ شور کرتی رہی۔ جاتے وقت وہ ویرا کے لیے بیان جاری کر گیا، اگر تم ان سب کو روس لانے کا ارادہ رکھتی ہو تو روس کے ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ڈگری کے بعد شادی اور امراحہ آلیان کو وہ جانا تھا۔ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ رات کی پارٹی میں تیاری ایسے کہ کسی ہیرو ہیروئن سے کم نہ لگے۔ شارلٹ نے کارل سے ایک فلمی پارٹی کے پاس
حاصل کر لیے تھے۔ آلیان کو تو ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ شاویز سائیں جا رہے تھے۔ ان تینوں کا جوش و خروش دیکھ کر آلیان کہکے لگا رہا تھا۔ پھر شارلٹ آ گئی، اس کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگی۔ تم نے برازیلا میں کتنے لوگ پھلانگ کر اور کتنوں کو گھونسے مار کر بھاگے تھے؟ میں یہ کہانی ماما کو ہی نہیں تمہاری شادی میں بھی سناؤں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ ہنس دیا۔ تو مورگن نے ٹھیک کہا تھا، میں شادی کے دن بھاگوں گا۔ شارلٹ نکاح کے بعد اسے کوئی 50 بار کہہ چکی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے بائے کی جگہ پر جملہ کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن کتنا اچھا ہوتا تو عین شادی کے وقت بھاگتے۔ کتنی حسرت ہے ایسے مناظر کو براہ راست دیکھنے کی کہ ایسی چھوٹی خواہش بھی نہ پوری ہو تو کیا فائدہ؟ تم پارٹی میں جا رہے ہو؟ نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، ویسے ویرا اور امراہ میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ این بھی اس اتفاق سے ساتھ نہ بھی۔ آلیان چونکا کہ کیا فلم سٹار بھی آ رہے ہیں؟ آئیں یا نہ آئیں، تمہیں تو اس میں دلچسپی نہیں؟ نہیں، مجھے فلم سٹارز سے ملنا ہے۔ کس والے سے؟ پیرامونٹ کی فلم امراہ سے۔ ویسے ویرا امراہ کافی تیار ہو کر جا رہی ہیں۔ اچھا، وہ سوچنے لگا، اسے کیوں نہیں بتایا گیا؟ اسے اس لیے نہیں بتایا، وہ آپس میں ہی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ کارل جا رہا ہے، لیکن اسے لفٹ کسی نے نہیں کروانی تھی۔ حال واپس آ کر وہ بھی تیار ہونے لگا جانے کے لیے۔ ان سب کا اس پر ہنسنے کا موقع مل گیا۔ وہ چپ کر کے ہنسی سنتا رہا اور پھر پارٹی آ گئے۔ کوئی لڑکی فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اف، کتنی تیز ہو جاتی ہیں جب لڑکیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ آلیان سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر تھک گیا۔ اسے امراہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے سادنا اور این ایک جگہ نظر آ گئی۔ امراہ کہاں ہے؟ اس نے سادنا سے پوچھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ اف، یہ خواتین بھی نہ۔ اسے ویرا بھی نظر آ گئی۔ قریب ہی شارلٹ تھی، لیکن امراہ نہیں تھی۔ اس نے ان کے قریب جا کر امراہ کا پوچھا۔ انہوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے جانتی نہیں کہ کون ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ پھر وہ خود ہی سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا۔ دور امراہ کی جھلک نظر آئی، جو مسکرا کر کسی کی آڑ میں چھپ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف لپکا، لیکن وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ کتنی بار اسے ایسے ہی نظر آتی رہی اور غائب ہوتی رہی۔ آلیان کو بہت شوق تھا نا اسے ڈھونڈنے کا، تو وہ یہ شوق آج اس کا پورا کر رہی تھی۔ کئی 100 لوگوں میں چھپ جانے کا کھیل اچھا ہے۔ رش بڑھ رہا تھا۔ آلیان کا کام اور مشکل ہو رہا تھا۔ اسی افراتفری میں آلیان کا پاؤں سیڑھیوں سے پھسل گیا اور وہ گر گیا۔ 1 منٹ میں امراہ اس کے سامنے تھی۔ جاؤ، پھر چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں 100 بار گروں گا، تم 100 بار آؤ گی، آلیان نے آنکھ مار کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ پھر چھپ نہ جائے۔ آج وہ اس خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہتا تھا۔ امراہ سرخ پوشاک میں تھی۔ وہ یقیناً انکار نہیں کرے گی۔ میں ایک خوش قسمت انسان ہوں۔ میں ایک دوست رکھتا ہوں۔ میری خوشیوں کے رستے سارے میرے دوست کے دل سے ہو کر آتے ہیں۔ تمہارے ساتھ بزنس کا ارادہ بدل دیا۔ وہ کس لیے؟ میرا خیال ہے پہلے مجھے زندگی انجوائے کر لینی چاہیے۔ کتنے معصوم لگ رہے ہو یہ سب کہتے کارل۔ پتہ نہیں، آلیان کوئی بد دعا دے گیا ایسی معصومیت کی۔ میرا بھی دل کرتا ہے شرارتیں کروں۔ برطانوی شہزادی کیسی ہے؟ ویسے ایما ایک اچھی لڑکی ہے، اس کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے۔ میں اسے جب بھی اکیلا دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کتنی خوش قسمت ہے۔ ایما تمہارے بغیر کیسے خوش ہے، وہ کتنی پیاری ہے۔ یہ امراہ تمہیں بتائے گی، کیونکہ اس کی مسکراہٹ کا امراہ کو تفصیل سے میں بتاؤں گا۔ ہاں ہاں، پھر تو ایما کو منا لو۔ میں آلیان نہیں اس کے پیچھے پاگل ہو جاؤں، نہ وہ امراہ ہے کہ پاگل کر دے۔ یہ لڑکیاں بھی حشرات کی طرح ہیں، ہر طرف سے نکل آتی ہیں۔ تم جب تک لڑکیوں کو حشرات سمجھتے رہو گے، وہ تمہارے ساتھ سنجیدہ کیسے ہوں گی؟ میں خود کو انسان سمجھتا ہوں، کافی ہے۔ اسی شام امراہ ویرا کی سائیکل کے پیچھے بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی۔ امراہ نے تو ویسے بھی جاب چھوڑ دی تھی۔ ویرا کے پاس وقت تھا تو دونوں نکل پڑی۔ ادھر ادھر کھاتے پیتے مینچسٹر میں آوارہ گردی کرتی رہی۔ میں اب بھی رات کو اکثر ڈر کے اٹھ جاتی ہوں۔ وہی سب نظر آتا ہے جو تمہارے ساتھ برازیلا میں ہوا تھا۔ وہ زندگی کا بدترین احساس تھا امراہ۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم بے جان ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ سنائی دکھائی نہیں دے رہا۔ ویرا پہلی بار اس سے اس واقعے کو سن رہی تھی۔ سائیکل پر پیچھے بیٹھی امراہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے محبت سے ویرا کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ حمائل کر لیے۔ میں نے اس وقت محسوس کیا امراہ کہ وہ زندگی کیا ہوگی جو تمہارے بغیر ہوگی۔ میں نے خود کو روتے پایا۔
لگ رہا تھا تمہیں کچھ ہوا تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ اب تک سمجھ نہیں پائی کہ میرا ایسا کیا ہے جو تم سے جڑ گیا ہے۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ اب امراحہ سائیکل چلانے لگی۔ ویرا پیچھے بیٹھ گئی۔ میں تمہیں اس لیے خوش قسمت نہیں کہوں گی کہ تمہیں آلیان ملا، اس لیے کہوں گی کہ تم لیڈی کی بیٹی بن گئی ہو۔ دونوں نشستگاہ میں بیٹھی تھی۔ امراحہ ابھی ماما مہر کو ان کے کمرے میں سلا کر آئی تھی۔ این بھی سو چکی تھی۔ جب میں جہاں آ رہی تھی تو دل تھا مر جاؤں، انجانے ماحول میں، انجانے لوگوں میں مجھے رہنا عذاب لگتا ہے۔ جب میں یہاں آ گئی مجھے لگا ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر آ گئی ہوں۔ آریان بہت بیمار تھا، اس میں مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس گھر کے سارے پیسے میرے حوالے تھے۔ آج تک مجھ سے ایک پیسے کا حساب نہیں لیا۔ روز آریان کو کال جاتی، روز لیڈی سے اسے کہانی سناتی۔ آریان کی ماں کی دعا رد کی جا سکتی مگر لیڈی کی نہیں۔ آج تک مجھ سے ایک پیسے کا حساب نہیں لیا۔ روز آریان کو کال آ جاتی، روز لیڈی اسے کہانی سناتی۔ آریان کی ماں کی دعا رد کی جا سکتی تھی مگر لیڈی کی نہیں۔ لیڈی مہر نے آریان کو مینچسٹر بلوا لیا تھا آلیان کی شادی کے لیے، اور سادھنا سے گزرے وقت نہیں گزر رہا تھا۔ تم بہت خوش قسمت لڑکی ہو امراحہ، سادھنا نے گیلی آنکھوں سے اسے کہا۔ ہاں بہت زیادہ۔ اب دنیا میں کون ہے جو مجھے سیاہ بخت کہہ سکے؟ میں ماما مہر کے زیر سایہ رہنے والی ہوں۔ دادا روز فون کرتے، روز رو پڑتے۔ پہلے یہ تھا کہ پڑھنے گئی ہے آ جائے گی، اب یہ کہ پرائی ہو گئی ہے۔ وہ بابا کو بھی سلام دعا کرتی، پھر خاموشی چھا جاتی اور فون بند ہو جاتا۔ دادا نے کہا تھا باپ کی خاموشی کا احترام کرو، تو وہی کر رہی تھی۔ محبت ادھر بھی قائم تھی، ادھر بھی۔ رات کتنی سیاہ ہو سویر ضرور ہوتا ہے۔ سیمسٹر ختم ہونے کو تھا، پھر ان کی پیاری دلاری یونی میں گزرنے والے دن ڈائریوں میں قید کر رہی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس اپنے اپنے زندگی کی راہوں میں بکھر جانے والے تھے۔ سائیں روپا سے اظہار محبت نہیں کر سکا، وہ اس کی مشکلات کا باعث بنے گی، لیکن روپا نے خود اظہار کر دیا۔ سائیں کے لیے یہی بہت تھا۔ نوال اور دائم کی شادی ہو گئی، خاص سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے، تاکہ سب شرکت کر سکیں۔ امتحانات کے بعد آلیان اور امراحہ کی شادی کا شور تھا، تو انہوں نے امتحانات سے پہلے ترجیح دی۔ سب سائیکل لے کر نکلے، اور پہلے وہ آکسفورڈ روڈ اور ملحقہ سڑکوں پر سائیکلوں سے مارچ کرتے رہے، پھر وہ یونی کے اندر آ گئے اور پوری یونی کا ایک چکر لگایا۔ پھر وہ سب مخصوص راستے پر گزرے جہاں رنگوں بھرے تالاب تھے۔ سب انہیں دیکھ رہے تھے، ٹی وی پر بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ تعلیمی ادارے کو خیر بات کہنے سے اداس کن لمحات کوئی نہیں ہوتے، اور وہ سب ان کو یادگار بنا رہے تھے۔ کاش انسان کے بس میں ہوتا، ہر اچھے پل کو مٹھی میں دبا لیتا۔ ایک بار بچھڑ جائیں تو کتنی ڈائریوں میں دل میں موقید کر لو، مگر وہ بس یادیں ہی تو ہیں، ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ امراحہ نے اس احساسات کو لے کر خود کو دل گرفتہ ہوتے دیکھا۔ وہ کارل کے سر پر کتابیں مار رہی تھی اور سائیں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ سب ہی سائیکلوں کو چلاتے مینچسٹر کی سڑکوں کو رنگین کر کے دور جا رہے تھے۔ پہلے کارل، سائیں اور آلیان نے ریس لگائی، پھر کارل اور ویرا نے، اور وہ انہیں آلیان کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ لیڈی مہر خدا کے بنائے خوش قسمت لوگوں میں سے ایک تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کھنگالا، دیکھا کوئی ایسا دکھ جس نے مجھے برباد کر دیا ہو؟ جواب ہے نہیں۔ میرے عزیز شوہر اپنے مقررہ وقت پر رخصت ہو گئے، میں نے ان کی موت پر صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں خدا کو کتنا راضی کر سکتی ہوں، یہ اس کی مخلوق کو راضی رکھ کر پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے بندے خوش ہوں گے تو یقیناً وہ خوش ہوگا۔ میرے لیے مکمل زندگی آریان کا ٹھیک ہو جانا، اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں اب اپنی ماں سے کہتی ہوں میں نے جان لیا ماں ہونا کیسے کہتے ہیں۔ میں عظیم نہیں ہوں، مگر آریان کہتا ہے میں ایک باہمت اور عظیم ماں کا بیٹا ہوں، اور آریان کے یہ الفاظ میرے کل اثاثہ ہیں۔ جو کلام خاموشی کرتی ہے وہ زبان نہیں کر سکتی، جو بیان نہیں کیا جا سکتا وہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سائی نے کہا میں نے دنیا گھوم پھر کر یہی خاموشیاں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ویرا، زندگی سفر ہے
اور اس کے پڑاؤ سے گزرتے مشکلات کا شکار ہوئی ہوں۔ خود کو ٹھیک سمجھنا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ میں نے محبت کو سرد پڑنے نہیں دیا اور نفرت کو اس کی طرف پیش قدمی نہیں کرنے دی۔ جذباتی طور پر کمزور ہو رہی ہوں مگر مسلسل آگے بڑھتی رہوں گی۔ میں سخت جان لڑکی ہوں، میں نے برف پر اترنا چڑھنا سیکھا ہے، یہ سبق میں بھولتی نہیں۔ کارل: دنیا کیسی عجب ہے، مجھے تفصیل کے لیے نکلنا چاہیے۔ دکھ جس دریا میں بہتا ہے میں اس دریا پر پل بنا کر گزر جاؤں گا۔ یہ بات پہلے سے طے تھی کہ ڈگری کے بعد میں آلیان ماما مہر کے گھر شفٹ ہو جائیں گے، مل کر بزنس کریں گے۔ امراحہ: میرے خطے میں اڑنے کا رواج نہیں، یہ کوئی شرمندہ بات نہیں، مگر میں وہ اڑان ضرور اڑوں گی جو ہر انسان کو حق ہے۔ زندگی کی وسعتوں میں اپنے آسمان تلاش کرتی رہوں گی جو زندگی کے ہر عمل کے داموں فروخت ہوتا ہے۔ آلیان: میں نے مقصد حیات کی جامع وضاحت مجھ پر کھلی تو میں نے اس کے دکھ کو کم ہوتے پایا۔ ماما کو لے کر جو میں محسوس کیا کرتا تھا، اب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں بعض دفعہ ہم اپنے لیے خود تکلیف بھاگ دوڑ اکٹھی کر لیتے ہیں، آنسو بہنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، مگر انہیں ترک کرنے کے طریقے نہیں سوچتے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم اپنے لیے ہوتے ہیں۔ میں اب خود کو بہت تبدیل پایا ہے، اب پیچھے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ جان لیا۔ لیڈی مہر نے شادی کے کارڈ بنانے کے لیے کہہ دیا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ وہاں شٹل کاک میں دونوں کے لیے ایک چھوٹا سا الگ گھر خریدا۔ میرا دل چاہتا ہے سارا برطانیہ مینچسٹر کو اکٹھا کر لوں، میرا بیٹا اپنی دلہن کو بگی سے نکلے تو سب ہاتھ ہلا کر اس کا استقبال کریں۔ امراحہ شادی کے دن پودا لگانا چاہتی ہے تاکہ ان کی زندگی سرسبز و شاداب رہے۔ امتحانات سے ختم ہونے سے پہلے انہوں نے پارٹی رکھ لی۔ پارٹی کا ابتدا کارل کے ڈانس سے ہوا، پہلے بہت اچھا کیا، پھر لنگڑا بن کر، مطلب شادی کے بعد آلیان کا حال سب ہنس رہے تھے۔ کارل نے سب کی طرف اشارہ کیا، تم پر پھر لوگ ایسے ہنسیں گے، مجھے انتظار رہے گا۔ آلیان نے بھی آنکھ مار کر کہا۔ سائن ڈرم بجا رہا تھا، شاویز گانا گا رہا تھا کہ پھر سے حال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ روشنی ہوتے ہی کارل سائیکل چلاتا نظر آیا، آلیان کو گرا کر یہ جا وہ جا، پھر آیا گرا کر آلیان کے لیے ابھی وقت ہے، پچھلے دروازے سے بھاگ نکلو، پھر نہ گدھے میں شمار ہوگے نہ گھوڑے میں، بس شوہر میں شمار ہوں گا، وہ بھی شرمندگی سے۔ آلیان نے کارل سے کہا، اچھی زندگی گزارنی ہے تو چپ چاپ شادی کر لو۔ اب وہ شادی کے مشورے پر خوش ہو رہا تھا۔ تمہاری شادی کسی شہزادی سے ہوگی اور وہ 60 سیکنڈ کے اندر اندر صدمے سے مر جائے گی۔ کارل کی تو جیسے ہنسی ایک دم غائب ہو گئی، پھر ہنستے اور ہنساتے رہے۔ یہ بھی اچھا، جلدی جان چھوٹ جائے گی، 100 شہزادیاں مر جائیں گی کارل کی بلا سے۔ تم مینچسٹر چھوڑ دو گے، تم برطانیہ بھی چھوڑ دو گے، ڈیرک نے کہا۔ اب یہ نہ کہہ دینا دنیا بھی چھوڑ دے گا۔ سائیں بھی کیوں پیچھے رہتا، فوراً بولا۔ اس نے تو نہیں کہا تو تم اس کے کندھے پر گن رکھ کر کہلوا دو۔ اب میں یہ بھی پیشن گوئی کرتا ہوں، کارل نے کہا، تم سب نے بری طرح مجھے یاد کرنا ہے، یاد رکھنا میرے نام کے دورے پڑا کریں گے، یہ دعا کرو گے کہیں سے میں آ جاؤں، اپنے بچوں کے نام کارل رکھا کرو گے، اپنی سویٹ ہارٹ کو سویٹ کارل کہا کرو گے، تمہاری بیویاں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گی، تمہارے پاس سب ہوگا مگر کارل نہیں۔ زندہ رہنے کے لیے بہت ضرورتیں پیش ہوں گی لیکن ہلچل کے لیے صرف کارل۔ پارٹی سے اگلے دن امراحہ کو ویرا، لیڈی مہر سادنا، شارلٹ کی طرف سے دی جانے والی پارٹی تھی جس میں کارل نے لڑکی کے گیٹ اپ میں گھسنے کی کوشش کی۔ اس نے ایسا میک اپ کیا کہ سب حیران ہوتے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر سائی نے ویرا کو کال کر کے بتا دیا کہ کارل آ رہا ہے۔ ویرا نے کارل کو ہال کے دروازے سے چلتا کیا۔ پارٹی سے پہلے ویرا نے این کے ساتھ مل کر اس کے پیغامات چرا لیے اور ہال کے درخت پر سجا دیے، اور یہ آلیان کی خواہش بھی تھی۔ پارٹی میں بہت انجوائے کیا۔ تاج پھولوں کا ویرا نے امراحہ کے سر پر رکھا اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اب سب ہال میں آواز گونجنے لگی، امراحہ امراحہ امراحہ۔ امراحہ کو وہ تاج کسی ایک کے سر پر رکھنا تھا۔ امراحہ کسی ایک کے سر پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر کار انہیں تھکا کر تاج کسی ایک کے سر پر رکھا۔ میرا دلہا جارڈن جیسا ہو، این خوشی سے چلائی، تاج اس کے سر پر رکھا تھا۔ میرا جارڈن ہی نہ لے اڑنا، شارلٹ نے کہکا لگایا۔ آلیان کی بہت
बड़ी तस्वीर और उसको 15 लड़कियों ने टुकड़ों में उठाकर मुकम्मल किया हुआ था। अब इमराहा को उनसे वो सब टुकड़े बारी बारी ला के तस्वीर मुकम्मल करनी थी। इसमें वक्त मुकर्रर था कि इतने वक्त तक नहीं कर पाई तो दुनिया की फौहर महबूबा होगी। लड़कियों ने बहुत तंग किया। इमराहा मिन्नत खुशामद करके मांग रही थी सबसे। फिर वीरा के पास आई। वीरा ने आराम से दे दिया। इमराहा ने वीरा से कहा, तुम मुझे दुआ की तरह लगती हो, तुम्हें दुआ की ज़रूरत नहीं। फिर इमराहा ने जल्दी से आलियान की तस्वीर मुकम्मल कर ली। सब ने तालियां बजाई और इमराहा को हाल से बाहर ले जाया गया। बहुत सारे आईने थे और एक के पीछे आलियान। हम देखते हैं तुम इसे ढूंढ निकालती हो कि नहीं। आईने भी अजीब थे, किसी में मोटी, किसी में छोटी, किसी में चोंटी जैसी। 3 सही थी जिनमें मुकम्मल नज़र आ रही थी। वो सब के पास से गुजरी और सरगोशी में कहा, आलियान कहाँ हो, कोई इशारा ही दे दो। आलियान का भी दिल चाहा कि होले से पैर मार दे ताकि इतने सारे लोगों में इमराहा का सर बुलंद रहे। फिर वो मुस्कुराया कि छुप जाना, ढूंढना कभी तो ईमानदारी से हो। इमराहा एक एक करके सब आईनों के पास जाने लगी। फिर सब के दरमियान खड़ी हो गई। कौन सा खोले जिसमें इमराहा बहुत लंबी लग रही हो, या वो जिसमें मुकम्मल लग रही हो। बहुत गौर कर रही थी। एक पर उसने हाथ रख दिया जिसमें वो मुकम्मल थी। उसने सोचा, आलियान ने मुझे मुकम्मल कर दिया। वो बुलंद आवाज़ से बोली, इसमें है आलियान। जब देखा गया तो आलियान मुस्कुराता हुआ सामने आ गया। वो खुशी से चलाई, तुम मेरा मुकम्मल अक्स हो। आलियान आगे बढ़ा और इमराहा के साथ खड़ा हो गया और कहा, मैं तुमसे मुकम्मल हूँ। इमराहा हर तरफ मुस्कुराहट थी। इमराहा ने मुस्कुरा कर सबको देखा। शिद्दत जज्बा से एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी। मुझे इस हकीकत पर गुमान है। आलियान वो ज़रा सा उससे आगे बढ़ गई थी। गर्दन मोड़ कर उससे कहा। आलियान ने इतने प्यार से देखा कि इमराहा का दिल चाहा वो 100 फूल बन जाए और इस पर निशावर हो जाए। तुमसे मोहब्बत मेरा फ़र्ज़ है। वो उसके पास चला आया। इस फ़र्ज़ को मैं कभी कज़ा नहीं होने दूंगी। दादा आ चुके हैं और वीरा और एन के वालदैन भी शटलकॉक का मेला सज गया। वापस देसियों में कहानियाँ 2 रातों में सुना दी गई और अब सब मैनचेस्टर यूनि की तकरीब में मौजूद हैं। एक ऐसा दिन जब आज़ाद याफ्ता होने का एहसास होता है। फिर बुलंदी छोटी लगती है, हौसला जवां। गोल्ड मेडल गले में पहने वीरा और कारल डिग्रियां हाथ में लिए। आलियान, इमराहा, शावेज, साइन है। इल्म से कीमती कुछ भी नहीं। हम चैम्पियन हैं। वो एक साथ चलाए और इल्म किसी की मेरास नहीं और इल्म की फर्जियत पर कोई शक नहीं। सब बहुत खुश थे। मुस्कुराहटों की उजारादारी और जश्न का समा था। वो सब उस रास्ते के किनारे खड़े थे जहाँ से सुरख कार को आना था और वो दूर से आती नज़र आने लग गई, जिसकी पिछली सीट पर मामा महर का शहजादा बैठा नज़र आ रहा था। उसके साथ दादा की परी, इमराहा और आगे दुल्हा दुल्हन। उनके आते ही फिजा में शोर उठा। आलियान कार से निकलकर इमराहा को हाथ थामने के लिए तैयार है। इमराहा भी उसे हाथ पकड़ाने के लिए तैयार है। आलियान इमराहा का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ जा रहा है। वो समझी जगह दिखाने लाया है जहां उनकी शादी हुई थी। तुम किस याद को ताज़ा करने आए हो आलियान? इमराहा को अगला सवाल करने की ज़रूरत नहीं थी। वो उसे अपना हर ख्वाब बता चुका था। तुमने कहा था जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे पछताना पड़ेगा। घोड़े पर बैठने के लिए तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। इमराहा देर तक मुस्कुराती रही। हाँ, मैं पछताना नहीं चाहता। इमराहा फिर उसे घोड़े के पास ले गया, उसकी बैठने में मदद की और आगे से लगाम पकड़ ली। इश्क जो इसरारे अजीम है, ये दोनों उसके राजदार हैं और इन आखिरी अल्फाज पर बिन्नत हमीद अपनी कलम रोक देती है। मुकम्मल की मैंने दास्ताने अफकार, रास्ताने यारम यारम। सब तारीफ खुदा के लिए है जो लफ्ज़ उतारता है, उन्हें तरतीब दिलवाता है। वो हर चीज़ पर कादिर है बेशक। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आया हुआ होगा। मज़ीद अच्छी तहरीरें सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं मज़ीद अच्छी तहरीरें आपके लिए पेश करती रहूं। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी ज़बरदस्ती स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।